सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं एक दिन मदीने मनव्वरा की गलियों के अंदर टहल रहा था। चलते चलाते यहूदियों के खानदान की तरफ, यहूदियों के कबीले की तरफ चला गया। मैंने वहां जाकर देखा चंद लोग मौजूद है, चंद लोग वहां पर मौजूद है। उन लोगों ने आपस में दायरा बनाया हुआ है, कभी मुसलमानों के ऊपर हंस दिए, कभी अल्लाह की जात के ऊपर कहका लगा दिया, कभी अल्लाह के नबी की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियां कर दी है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैं उनके करीब से गुजरने लगा, एक यहूदी उनके दरमियान में खड़ा हो गया, मुझे देखकर बातें कसने लग गया और कहने लगा, ऐ लोगों, मुसलमानों के हालात का जायजा लो, मुसलमानों के नबी का जायजा लो। कल को यही नबी कहा करता था, तुम्हारा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सबको देने वाला, सबको अता करने वाला, सबके हालात को सुनने वाला। आज उसी नबी ने ज़कात का ऐलान कर दिया, आज वही नबी उस रब के नाम पर मांग रहा है, आज वही नबी लोगों से कर्ज मांग रहा है, अल्लाह के नाम पर लोगों से मुतालबा कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखी की गई है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना, हत्ता के बुढ़ापा आ गया, ज़ौफ आ गया, दाढ़ी के अंदर बाल भी सफेद आ गए, लेकिन ईमान बढ़ता हुआ जा रहा है, ईमान के अंदर इजाफा होता हुआ जा रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर यहूदी के करीब चले गए और आपने जाकर फरमाया, मुझे बता तूने कौन सी बात कही है। यहूदी कहने लगा, वनहनु अगनिया, हम तो गनी हो गए, हम तो मालदार हो गए, इन्नल्लाह फकीर, तुम्हारा रब फकीर हो गया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना, आपसे बर्दाश्त न हुआ, गरेबान को पकड़ा, चेहरे पर तमाचा दे मारा, इतनी जोर के साथ तमाचा मारा, यहूदी आदमी की अकल ठिकाने आ गई है, जमीन के ऊपर लड़खड़ाते हुए गिर गया। इन यहूदियों ने शोर डालना शुरू कर दिया और आपस के अंदर कहने लगे, चलो जी उस नबी की खिदमत में जाएंगे। उनको भी इतना यकीन है, उन यहूदियों को भी इतना भरोसा है, उनको भी इतना यकीन लगा हुआ है, अगर अल्लाह के नबी के पास जाएंगे वो हमारे दरमियान में फैसला करेगा, वो हमें बदला लेकर देगा। वो नबी झूठ नहीं बोलता, कभी कायनात के अंदर किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा था? यहूदी कह रहे थे कि भाई अबू बकर ने थप्पड़ मारा, चलो बदला लेंगे। और कसम है वो कुरान नहीं पढ़ते थे, तौरात पढ़ते थे, पुरानी किताबें पढ़ते थे। उन किताबों को पढ़ पढ़ कर मेरे नबी को पहचान गए। सारा का सारा टोला चलकर किसके पास आया भाई? मेरे नबी के पास। किसके पास आया? नबी के पास आया। बड़ी खुशियां मना रहे हैं, आज बदला लेंगे, आज हमें पता चलेगा, हमारी ताकत उभरेगी, इनका ज़ौफ सामने आएगा। यहूदियों का टोला है, साथ आ गए। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। मेरे नबी की आदत शरीफा ये थी, आने वाला चाहे काफिर ही क्यों ना हो, अदब किया करते, एहतराम किया करते, बड़ी खंदा पेशानी के साथ मुलाकात किया करते, हंसकर मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल फरमाया करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों मेरे पास चल कर आए हो? उन्होंने अपने हालात के बारे में बता दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे यूं लगता है आपने कहा होगा तुम्हें गलत फहमी लगी है, ये काम मेरा अबू बकर नहीं है तो उमर किया करता था। तो तुम्हें गलत फहमी लगी है शायद। ये मार धाड़ वाले काम कौन करता है? हजरत उमर करता है। गुस्से वाला था ना, लेकिन याद रखिए अल्लाह ने कहा लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, था गुस्सा मुसलमानों के लिए नहीं था, काफिरों के लिए था। मुसलमानों के लिए तो बड़ा नरम दिल था वो। उसकी सीरत तैयबा पर मैंने कम से कम 4 जुमे पढ़ाए और 4 जुमे का रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो नरम था, गुस्सा तो था ही नहीं, काफिरों के ऊपर था। एक दफा एक आदमी को दुर्रा मार दिया, पता कितने पछताए, कि तू भी मुझे मार दे यार। उनके तो हालात ऐसे थे।
آپ نے فرمایا غلط فہمی لگی ہوگی، یہ کام ابو بکر نہیں، یہ تو عمر کرتا ہے۔ کہا نہیں جی میرے پاس گواہ موجود ہے۔ مارا ہے تماچا منہ پر، کس نے مارا؟ ابو بکر نے مارا۔ اور آپ فیصلہ کرتے ہو، آپ ظلم نہیں کرتے، انصاف کرتے ہو، ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجئے نا، انصاف کریں ہمارے بارے میں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنی جلد بازی میں نہیں کروں گا، اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے گئے، کسی معاملے کے اندر جلد بازی نہ مچایا کرو۔ تمہارے پاس کوئی خبر آ گئی ہے، اگلے بندے کو بتا دی ہے، دوسرے بندے کو بتا دیا، اور جس کے بارے میں بات کر رہے اسے شاید پتہ بھی نہ ہو، اسے شاید علم بھی نہ ہو، بدنام کرنے کے لیے کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے، کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اصول دے دیا، فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی بات آئے اس بات کی تصدیق کرنا، بغیر تصدیق کے کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، بغیر تصدیق کے کبھی کوئی بات نہ کرنا، بغیر تصدیق کے کبھی کسی کی باتوں کے اوپر یقین نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اتنا جلد باز بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرے ابو بکر کو بلایا جائے گا، سیدنا ابو بکر کو بلایا گیا، بڑی محفل کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے بغیر کہے بیٹھنے کی ہمت ہی کوئی نہیں ہے، جسارت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر انہوں نے دعویٰ کر دیا اس یہودی کے چہرے پر تو نے تماچا مار دیا، تو نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، حتیٰ کہ ان کی غلطی کوئی نہیں ہے، ان کا گناہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو برا بلا بھی کوئی نہ کہا۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ اتنا بتائیے تماچا آپ نے مارا تھا، آپ اتنا بتا دیجئے اسے پیٹنے والے آپ تھے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آقا بات میری ہوتی ابو بکر کوئی بات نہ کرتا، بات میرے ماں باپ کی ہوتی ابو بکر کوئی بات نہ کرتا، لیکن آقا جہاں بات آپ کی آ جائے، جہاں پر بات میرے رب کی آ جائے، وہاں پر ابو بکر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی میں نے تماچا مارا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو ایسا نہیں کرتا، آقا میں نے اپنی مرضی سے نہیں ہے، انہوں نے خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نے تب جا کر اسے تماچا مارا تھا۔ اچھا یہ بھی ہو گیا، جلد بازی بھی نہیں کی، فیصلہ بھی ہوا۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر اپنی وجہ سے بھی نہیں مارا، آپ کہہ رہے ہو اس نے رب کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو گالی دی، یہ اللہ کو گالی دینا ہی ہے نا، اللہ کو فقیر کہنا کیا ہے؟ یہ گالی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ اس نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے فرمایا اس نے رب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اچھا یہودی سے پوچھا بھئی گواہ لے کر آؤ، انہوں نے گواہوں کا ڈھیر پیش کر دیا، یہ ساری جو برات میرے ساتھ آئی ہے گواہی کے طور پر آئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو بتا کیا کہتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آقا جب اس نے بات کہی مسلمان تو کوئی وہاں تھا ہی نہیں، میں تھا وہاں، میں کسی گواہ پیش کروں وہاں پر؟ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گواہ تو پیش کرنا پڑے گا، میرے آقا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، وہاں پر مسلمان تو کوئی موجود ہی کوئی نہ تھا، اگر میرے تیرے جیسا ہوتا بچنے کے لیے 100 طرح کے بہانے بناتا، 100 طرح کی ہیلے بازیاں کرتا، 100 طریقے کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوششیں کرتا، اپنا راستہ ہموار کر لیتا، کسی نہ کسی کو گواہ بنا کر لے آتا۔ آج عدالتوں کے باہر گواہی بک رہی ہے، عدالتوں کے باہر مسلمان
مسلمان بک رہا ہے، عدالتوں کے باغر مسلمان کی زبان بک رہی ہے، ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ان کی زبان کا سودا ہو رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہے، اور مظلوم کے لیے وہی الفاظ بولے جا رہے ہیں جو ظالم کہلا رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا جو یہ جانتا ہو یہ ظالم آدمی ہے، یہ جو یہ جانتا ہو یہ ظلم کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اس کے لیے گواہی دینے کے لیے چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر سے ایمان نکل گیا تھا۔ کرتے کہ نہیں کرتے لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹی گواہی دی وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب بھی لگاتا ہے، فلاں حاجی صاحب ہے، دکان کے اوپر واللہ خیر الرازقین بھی لکھتا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ایسے ایسے جملے بھی بولتا ہے۔ اللہ کہتے تم کرتے رہو، تم کرتے رہو، ایک دوسرے کو بتاتے رہو، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں تو ایماندار نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ ابو بکر گواہ تو پیش کرنا پڑے گا نا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا گواہ کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پھر ان کو بدلہ دے دو۔ ابو بکر وہ انسان ہے جو میرے نبی کا حکم ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے بدلہ دینے کی باری آئے، چاہے عزت کی باری آئے، چاہے تماچا لگنے کی باری آئے۔ ابو بکر نے فرمایا آقا جان بھی قربان ہے، جو فیصلہ آپ سناؤ گے میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا۔ یہودیوں کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی، ادھر اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کی دوڑ لگوا دی ہے۔ فرمایا جبریل جلدی چلا جا، دیر نہ کر، آج میرے نبی کا دیوانہ یہودیوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، یہودیوں کی جماعت کے اندر کھڑا ہوا ہے، اگر تو نے جانے میں دیر کر دی ابو بکر کے چہرے پر تماچا لگے گا جو میں خدا کی ذات کو بالکل بھی گوارا کوئی نہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، آپ نے آ کر اللہ کے نبی کو قرآن سنا دیا، قرآن کریم کی آیات سنا دی ہے، اور کیا فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ نے تو صرف اتنا کہا تھا انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن جب ابو بکر کی گواہی کی باری آئی اللہ نے گواہی بھی دے دی، ان یہودیوں کے کرتوت بھی بتا دیے، ان کی حرکتیں بھی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ فرمایا میرا نبی انہوں نے کہا تھا، اللہ نے وہ بات کو سن لیا، اللہ نے اس بات کو محفوظ کر لیا۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، میرے نبی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو ٹولہ آپ کے پاس چل کر آیا یہ معمولی لوگوں کا ٹولہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کو قتل کیا تھا۔ اتنی سی بات کافی تھی نا، اللہ کہہ دیتا ابو بکر تو بری ہے، تیری تصدیق کر دی، تیری جان چھوٹ گئی، لیکن اللہ کہہ رہا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، انہوں نے کہا تھا، آگے اللہ نے پھر بتایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، میرا نبی فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو بھی ناحق قتل کرتے رہے۔ ابو بکر کی شان تو یہ ہے جس کی شان اقدس میں اللہ کا قرآن اترتا تھا۔ اچھا ابو بکر تو ابو بکر ہے، اس کی بیٹی کے اوپر جب تہمت لگتی ہے اللہ آسمان سے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اتار دیتا ہے۔ وہ خاندان اللہ کو اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا، اس لیے جب بھی کسی کے خلاف کوئی بات سنو نا، پروپیگنڈا کرنا جلدی نہ کرو، بات کی تحقیق کرو، اگلا بندہ شرارت بھی کر رہا ہوگا۔ اور یہودیوں کے اندر یقین جانے سب سے زیادہ شرارتیں یہودیوں کے اندر ہوتی تھی۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اتنی باریکی سے بات چلتے تھے۔